کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے لیے صرف محنت کو ہی ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ ہمارے لیے 16 ایسے دروازے بتائے ہیں جنہیں اگر ہم کھول لیں تو رزق انشاءاللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں جی، آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی جو ہے نا وہ پریشانی کیا ہے کہ رزق کی کمی ہے، رزق کی بندش ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسے 16 اعمال کا ذکر کروں گی جن کی بدولت اگر ہم ان کو کھول لیتے ہیں، اس راز کو پا لیتے ہیں، تو ہمارے گھر اور کاروبار کے سے تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے میں نے ایک سٹرکچر بنایا ہے، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے روحانی اعمال۔ روحانی اعمال میں کیا آتا ہے؟ نماز، استغفار اور درود شریف۔ ٹھیک ہے، نماز تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر حال میں ہم پہ فرض ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، تو درود شریف اور استغفار ان کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ پھر آتا ہے اخلاقی رویے۔ اخلاقی رویے میں کیا ہے؟ شکر گزاری، صلح رحمی، امانت داری۔ جیسا کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہم تھوڑے سے دیے پہ شکر ادا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈبل ٹرپل عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شکر گزاری کو بھی، جیسے نماز کو اپنی زندگی میں ہم نے لازمی لے کے آنا ہے، اس طرح سے شکر گزاری کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد ہے جس پہ ہم عمل کریں، جس پہ ہم عمل کر کے جو ہے اپنے راستے کھول سکتے ہیں، وہ ہے عملی اقدامات۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں ہے جی صدقہ دینا، صبح جلدی اٹھنا جس ٹائم پہ رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ پھر حلال کمائی، کیونکہ حلال کمائی میں ہی برکت ہے۔ اور صدقہ تو رزق کے دروازے بھی کھولتے ہیں اور بہت سے جو ہے مشکلات سے، مصیبتوں سے ٹالتا ہے۔ اب ان 16 دروازوں پہ آج ہم جو ہے تفصیل سے میں بات نہیں کرتی ہے، شارٹ سا ہم ایک بنا لیتے ہیں، پھر کس دن انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے کیا تھا جی؟ نماز کی پابندی۔ دیکھیں، 5 وقت کی جو نماز ہے نا، وہ تو ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم اسے وقت پہ ادا کرتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں تو رزق میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ۔ اس کے بعد ہے استغفار، یعنی توبہ کرنا اللہ سے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ اکثر اوقات رزق میں تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ جب آپ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی رزق کے جو دروازے ہیں وہ آپ پہ کھلتے جائیں گے۔ تیسری چیز ہے اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں نا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی تقوی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی وظیفہ بھی کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں تو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے چوتھا پوائنٹ ہے شکر گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں، جتنا رزق آپ کو دیا، اس پہ دل کھول کے شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں نا، اگر آپ کو ایک دانے کے برابر دیے تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ٹرپل آپ کو عطا کریں گے کہ یہ بندہ میرے تھوڑے دیے پہ اتنا شکر ادا کر رہا ہے، جب میں اس کو زیادہ دوں گا یہ تو اس سے بھی زیادہ میرا شکر ادا کرے گا۔ تو شکر گزاری یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے جی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا صلح رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ دیکھیں، آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہوا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ دینے والے ہاتھوں میں سے بنیں، لینے والوں میں سے نہ بنیں۔ تو آپ ان کو دیں، ان کی مدد کریں۔ پتہ ہے اس سے بھی جو ہے نا آپ کے رزق میں، جان و مال میں، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے صدقہ خیرات، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نا خرچ کرنا۔ صدقہ کرنے سے نا کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ دیکھیں، ایک صدقہ دینے کے اتنے فائدے ہیں، آپ کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور رزق کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن خالص نیت کیا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں۔
اس کے بعد آتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے خاص طور پر جو ہے رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے۔ آپ اپنا معمول بنا لیں کہ نماز مغرب کے بعد آپ نے سورہ واقعہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے ڈیلی، اور جمعے کی نماز کے بعد جو ہے آپ سورہ واقعہ کو پڑھیں۔ بلکہ اس پہ جو ہے میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو پورا میں بتاؤں گی کہ کون کون سے عمل کر کے ہم رزق کی تنگی کو، ان چیزوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو سورہ واقعہ کو، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا، مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ بھی رزق کے دروازے کھولتا ہے اور آپ کو بہت سکون اطمینان ملتا ہے اس سے۔ اس کے بعد 9 جو نمبر ہے وہ ہے توکل، کہ آپ دیکھیں آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ اپنا توکل رکھیں کہ میں اگر محنت کر رہا ہوں نا تو اس کے نتیجے میں یقیناً مجھے بہت کچھ ملے گا، اور اللہ کی ذات سے ملے گا، وہی راضی کہ وہی مجھے دینے والا ہے۔ اس کے بعد 10 نمبر آ جاتا ہے حلال کی کمائی، مطلب رزق حلال، کہ تھوڑا مال کھا لیں لیکن حلال کا کھائیں، محنت کا کھائیں، اس میں آٹومیٹکلی برکت آ جاتی ہے۔ پھر ہے جی مہمان نوازی، یعنی مہمانوں کو کھلانا۔ مہمان اپنا رزق اپنے آنے سے پہلے لے کے آتا ہے، تو دل کھول کے مہمان کی مہمان نوازی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اس سے بھی جو ہے آپ کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ نکاح کرنا، یعنی جب آپ نکاح کرتے ہیں نا تو آپ کے رزق میں یہ اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کی جاب نہیں بھی ہے تو دیکھیں بھوکے آپ کبھی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، تو اس چیز کے ڈر سے نا ہمیں نکاح میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آ جاتا ہے حج اور عمرہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے تو بار بار حج و عمرہ کریں، اس سے آپ کے گناہ بھی دور ہوں گے اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ پھر ہے جی کمزوروں کی مدد، یعنی وہی چیز کہ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں۔ 15واں نمبر ہے صبح سویرے اٹھنا۔ جس وقت مطلب رزق تقسیم ہوتا ہے نا اس ٹائم اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس سے رزق میں بہت برکت آتی ہے اور آپ کے ٹائم میں بھی بہت برکت آتی ہے۔ 16واں نمبر ہے جی آخری نمبر امانت داری، کہ اپنے کاروبار کے معاملات میں امانت داری میں کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے اس میں امانت داری کریں، کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ آپ کو اس امانت داری کے بدلے میں بھی نا اتنی برکت عطا فرمائیں گے نا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر ان سارے ہم دروازوں کا راز پا لیں نا ان کو کھولنے کا، تو وہاں سے رزق آئے گا کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ان پہ عمل کر کے دیکھیں۔